نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ عملیات کی کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 13 ستمبر ہے 2024۔ جب میں ان اسباق کی ویڈیوز کو ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈ کرتا ہوں یوٹیوب چینل پر، تو وہاں جو کمنٹس آتے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ جنات کو حاضر کیسے کیا جائے، حاضر ہونے والے جنات سے کیسے نپٹا جائے، اور اس کے علاوہ اگر کہیں جنات ہیں ان کا کیسے پتہ کیا جائے، جنات کا حل کیا جائے۔ آج کافی مطالعے کے بعد میں ایک دو ایسے جنات کے توڑ بتاتا ہوں جو جنات نے ہی بتائے تھے کہ یہ چیزیں جنات کا تشخیص کرنے والا یہ تشخیص کرے کہ جو جنات یا اثرات مریض پر موجود ہیں یہ قدرتی ہیں، جناتی ہیں، یا پھر یہ کسی عمل کے نتیجے میں کسی نے مسلط کی ہے۔ یہ تشخیص جب تک نہ ہوگی، ہم عمومی طور پر میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، بہت سارے عاملین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات کی حاضری کی، ہم نے حاضری کی، اتنوں کو جلایا، اتنوں کو پکڑا، اور جب وہ گھر پہنچے تو وہ پھر آگے، پھر پکڑا، پھر آگے، پھر پکڑا، پھر آگے۔ تو یہ سلسلہ ایسا ہے کہ آپ جنات کا علاج مت کریں۔ اگر جادو یا کسی عملیات کے عمل کے ذریعے سے وہ مسلط کیے ہیں تو آپ اس کا توڑ کریں، جادو کا توڑ کریں۔ جب جادو کا توڑ ختم ہو جائے گا تو عامل کی مریض سے جو کمیونیکیشن ہے یا رابطہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو یہ اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، اس میں تشخیص بہت ضروری ہے۔ تشخیص پر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور بھی بتاؤں گا۔ آج میں یہ بات بتاتا ہوں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں 2 عمل لکھے، اور بھی ہیں۔ سب سے پہلا قد کا ہے، تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی نہیں تھی، بس ہونے والی تھی۔ کچھ سال یا چند ماہ کے بعد آپ نے اعلان، اہل مکہ میں جو زیرک لوگ تھے، حاذق لوگ تھے، جنہیں عرب اور اہل مکہ قریش میں سرداری حاصل تھی، ان میں امیہ بنت سلط بھی، ان کی بات کو وقت دی جاتی تھی، ان کی بات کو کوئی ٹالتا نہیں۔ قافلوں میں جاتے تھے۔ سورہ قریش میں اللہ نے فرمایا کہ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ان کے گرمی اور سردی کے جو قافلے جاتے ہیں ان کی منزلیں الگ الگ ہیں۔ یہ آپ تفاسیر میں دیکھ لیں کہ اہل عرب کس انداز میں تجارت کرتے تھے۔ ایک تجارتی قافلہ تھا، اس کی سرداری امیہ ابن سلط کے ہاتھ میں۔ رات کے وقت کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا، قافلہ والوں نے دیکھا کہ چھوٹا سا سانپ ہے، اسے مار دیا اسے۔ پھر ایک غیبی آواز آئی، یعنی اس آواز کا دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن آواز آتی تھی کہ تم نے ایک ناحق کو قتل کیا ہے، اس کا قصاص دو۔ قافلے والوں نے کوئی توجہ نہ دی، تو ایک جن ظاہر ہوا انسانی شکل میں، اور امیہ سے کہا کہ آپ کے قافلے والوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا ہے، یا قصاص دو یا سزا کے لیے تیار ہو۔ جب کوئی توجہ نہ دی گئی تو اس نے ایک سوکھی لکڑی جو اس کے ہاتھ میں تھی زمین پر ماری، اس کی دمک سے قافلے کے اونٹ بدکنا شروع ہو گئے، کوئی جس طرف جس کا منہ تھا ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ جس پر سامان لادا ہے وہ ویسے بھاگ رہا ہے، جس کو کجاوا ہے وہ اس کو لے کر بھاگ رہا ہے، جو ویسے ہی وہ بھاگ رہا ہے۔ قافلے والے رات کے وقت میں اونٹوں کو اکٹھا کر رہے تھے، پریشان تھے، تھک ہار گئے۔ جب انہیں جمع کیا تو وہ پھر ظاہر ہوا، اس نے پھر وہ سوکھی لکڑی ماری، اونٹ پھر بھاگ گئے۔ امیہ یہ جو ہے نا بہت زرک قسم کا آدمی تھا، لیکن سرداری اور حسد نے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس کا ایک شعر ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شعر کو سنا تو آپ نے فرمایا تو یہ تو بالکل مومن کا شعر ہے، کاش وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ امیہ
بیٹھنے کے بجائے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، ایک پہاڑی پر چڑھا کہ ہو سکتا ہے اللہ کوئی نجات کی صورت پیدا کر دے۔ تو وہ جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا تو دیکھا کہ آگے ایک جھونپڑی ہے، اس سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ امیہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ یہاں سے ہماری مصیبت کی نجات کا کوئی راستہ نکال دے۔ وہ گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی، اس نے لکڑیاں سلگائی ہوئی ہیں، بیٹھا ہے، الیک سلیک ہوئی، جو اس وقت ان کا طریقہ کار تھا۔ امیہ نے اپنی بپتا بیان کی اور کہا کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش، اس کا کوئی آپ کے پاس حل ہے؟ بزرگ کہنے لگے اچھا، اب جب وہ آدمی ظاہر ہو نا تو یہ کہنا ہے بسمک اللہم، کیا کہنا؟ بسمک اللہم، یہ پڑھ دینا۔ امیہ واپس آیا، جب تیسری دفعہ وہ ظاہر ہوا تو اس نے وہ چھڑی اٹھائی تو امیہ نے کہا بسمک اللہم۔ وہ کہنے لگا تیرا ستیاناش ہو، یہ کس نے بتایا ہے؟ اس کلام کی تو تاب حق میں نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر غائب ہو گیا، ان کی سے جان چھوٹ۔ تو یہ وہ علاج ہے جو بعد میں جب دیکھا کہ اس کا شکریہ ادا کریں اس بابا جی کا، تو نہ وہاں کوئی جھونپڑی تھی، نہ کوئی آدمی تھا، نہ کوئی آگ کا کوئی نشان تھا، وہ انہی جنات میں سے ایک۔ دوسرا واقعہ علامہ دمیری نے ہی لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا، وہ جا رہا تھا، پہلے دور کے سفر ہوا کرتے تھے لوگ، اپنا کھانا توشہ ساتھ لے جایا کرتے تھے، اس کے بعد بستر بھی ساتھ ہوا کرتا تھا، ضروریات زندگی کی جیسے لوٹا، چھاگل وغیرہ، پیالے اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں، روٹی بنوا کر وہ ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ پتہ نہیں کتنا دن کا سفر ہے، آج کا ایسا سفر نہیں تھا، دنوں ہفتوں مہینوں تک بعض دفعہ چلنا پڑتا تھا، پھر کہیں منزل جا کے آتے تھے۔ وہ طالب علم جانے لگا تو راستے میں ایک اجنبی ملا، الیک سلیک کوئی، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ اس کا میں وہاں جا کر، وہ بھی کہنے لگا میں نے بھی وہاں جانا ہے۔ بات چیت ہونے لگی، کافی انس ہو گیا، آپس میں گھل مل گئے اور ریاض اور نیاز کی بھی باتیں ہونے لگی، اور کیونکہ سفر لمبا تھا۔ جو اجنبی تھا اس نے اس طالب علم کو کہا کہ یار اب ہم بچھڑنے لگے ہیں، میری منزل آ گئی ہے، تو ایسا کرنا کہ میں تجھے نا ایک علاج بتاتا ہوں جنات کا، اگر کوئی ضرورت پڑے نا تو یہ کر لینا، لوگوں کا علاج ملاج کر کچھ روٹی روزی کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بتایا کہ جمہور، یعنی جو ہرن کی جھلی کی تانت ہوتی ہے یا رسی کہہ لے، اسے یمہور کہتے ہیں، تو وہ لے کر اگر کسی مریض پر ہو تو وہ مریض کے انگوٹھے پر باندھ دیں، اور سنداب بحری، اس کا پانی لے کر ایک دو قطرے اس میں ناک میں، ایک دو قطرے لے کر مریض کے ناک میں ڈالتے ہیں۔ چلو لیکن دیکھیں اب میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، میرا رفاقت کا اور سفر کا آپ پر کوئی کچھ نہ کچھ حق ہے، ہم کتنی دیر ساتھ رہے، پیدل چلے۔ ایسا کرنا جب تم فلاں گاؤں پہنچو نا تو وہاں مرغیاں چگ رہی ہوں گی، تو ان میں ایک سفید رنگ کا مرغا ہوگا، تو ایسا کرنا ہے کہ اس سے آپ پکڑ کے ذبح کر دینا، بس تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے حق رفاقت ادا کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ جب اس گاؤں میں پہنچا تو مرغیوں کے ساتھ واقعی ایک سفید رنگ کا مرغا دانے چگ رہا تھا، اس نے پکڑا اور اسے ذبح کر دیا۔ وہ کہا کہ جو اس کی قیمت ہوگی وہ میں مالکوں کو دے دوں گا، چلو میرے ساتھی کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ جب وہ کر دیا، وہ مرغے کو ذبح کر دیا، تو گاؤں والے دوڑے ہوا ہے اور مارنے لگے، تو جادوگر ہے، تو جادوگر ہے۔ اس نے کہا یار بات کیا؟ اس نے کہا یہ جو مرغا ہے یہ تو نے کیوں؟ اس نے کہا یار ایسے ایسے بات ہے۔ اس نے کہا بات میری سنو۔ اس نے کہا کہ تمہیں اس کی کیا تکلیف ہے، میں پیسے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، بات پیسوں کی نہیں ہے، ہماری لڑکی کے اوپر ایک جن آتا تھا، وہ بہت تنگ کرتا تھا، کسی نے بتایا کہ یہ مرغا اس کا حل ہے، ہم نے جب سے یہ رکھا ہے وہ نہیں آ سکا، تو تو نے یہ مرغا ذبح کیا، ادھر ہماری بچی پر جنات حاضر ہو گئے ہیں اور اب وہ اسے تکلیف دے رہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرے کہ آپ مجھے لے چلے، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ وہ گیا، اس نے کہا تانت لے آؤ، جمہور کی تانت لے آؤ، اور ادھر سے سنداب بحری،
یہ تو جڑی بوٹی ہوتی ہے، تقریباً ہماری طب میں یہ اجوائن کے خواص میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کا جو ہے نا وہ سبز پتے توڑ لاؤ اور آ جاؤ۔ جب اس نے منگائی نا تو وہ بول اٹھا، وہ کہنے لگا تو مجھے ہی مارنے لگا، میں نے اس لیے تجھے وہ بتایا تھا۔ یعنی وہ جن تھا جو اس عورت پر آتا تھا، اس لڑکی پر آتا تھا، اور اس کو ورگرا کر وہ جو مرغا اس کا علاج کیا تھا، کسی نے کوئی عمل کیا تھا، اسے چھوڑا ہوا تھا، اسے جب کاٹ دیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا۔ یہ پھر سے اس نے کہا تم میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے، میں نے تجھے اس لیے تھوڑا بتا، میں وہی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ لے کے آؤ۔ اس نے وہ باندھا اور اس نے 2 قطرے ایک ادھر ناک میں ٹپکایا تو لڑکی کو ہوش آ گیا۔ تو یہ وہ جنات ہیں جو جنہوں نے از خود علاج کیا جنات کا کہ اس کا توڑ کیا ہے۔ تو ہم نے اپنے کتاب جادو اور جنات کا طبی علاج میں یہی فلسفہ پکڑا ہے کہ جنات اور جادو کا جڑی بوٹیوں سے، غذاؤں سے، خوراکوں سے، پھلوں سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ ایک اہم بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے انسان جادو کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، چلہ وظائف کرتے ہیں، اسی طریقے سے جنات بھی کرتے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے کہ ایک اس وقت مجھے اتنی زیادہ شوق تھا، عاملین کے پیچھے بھاگا کرتا تھا، مجھے بھی سکھا دو مجھے بھی، لیکن کوئی ہاتھ پلہ نہیں پکڑاتا تھا۔ تو اس وقت ایک عامل کے منہ سے میں نے ایک بات سنی تھی کہ اس پر جو جادو کیا ہے وہ جنات نے۔ میرے لیے یہ شاکنگ بات تھی۔ آگے چل کر جب تحقیقات ہوئی، تجربات ہوئے اور میدان عملیات میں جب اترے تو یہ بات حقیقت تھی کہ وہ عامل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ جنات بھی جادو کرتے ہیں انسان کو۔ آپ نے یہ ہے نا کہ من شر الوسواس الخناس، وہ ہے نا من شر النفاسات فی العقد، گاٹھوں پر وہ مارتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ وہ من الجنتی والناس، یعنی جو یہ جادو کرتے ہیں جن بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات کنفرم ہو۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جب بھی کوئی مریض کسی کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں تجھے جادو ہے۔ وہ کہتے ہیں کس نے کیا؟ سب سے پہلا سوال اپنے گھر والوں پر اٹھتا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و